ویورز ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. قومی اسمبلی میں بجٹ کی منظوری دور کی بات، بجٹ پہ ڈیبیٹ جو ہے وہ ایک اتنا بڑا المیہ بن گیا، اتنا بڑا ایک ایڈونچر بن گیا، اتنا بڑا ایک امپاسبل ٹاسک بن گیا کہ سمجھ نہیں آ رہا کیا کیا جائے. پہلی دفعہ ہوا ہے شاید کہ گورنمنٹ نے علی اعلان یہ کہا ہے کہ اپوزیشن کو بات نہیں کرنے دینی اور اس کے لیے جتنا شور مچایا جائے وہ کم ہے. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر سے منسوب سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کو یہ حکم جاری کیا ہے کل کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کہ آپ نے یہ جو کرپٹ لوگ ہیں مطلب زرداری صاحب وغیرہ بقول پرائم منسٹر کے، ان کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کرنے. حالانکہ یہ میرے سامنے رولز پڑے ہوئے ہیں قومی اسمبلی کے اسپیکر کے، اس میں پرائم منسٹر کا استحقاق نہیں ہے بیکاز دا اسپیکر از باؤنڈ ٹو بی اے نیوٹرل اینٹی. یہ کہتے ہیں پروڈکشن آف ممبر ان کسٹڈی فار سٹنگ آف دا اسمبلی اور میٹنگ آف دا کمیٹی. دا اسپیکر اور چیئرمین آف اے کمیٹی may summon a member in custody on the charge of a non-bailable offence to attend a sitting or sittings of the assembly or meeting of a committee of which he is a member if he considers his presence necessary. کسی بھی لحاظ سے پرائم منسٹر کا کہنا ہی بنتا نہیں، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور قومی اسمبلی کے اندر ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے. دو اور بڑی خبریں میرے پاس ہیں. پرائم منسٹر نے 13 رکنی قومی ترقیاتی کونسل اکنامک معاملات کو لے کر بنا دی ہے اور اس کی سب سے اہم ترین بات جو ہے اس کے اندر آرمی چیف جو ہے وہ ممبر ہوں گے، پرائم منسٹر اس کی سربراہی کریں گے. اس کے اندر وزراء اعلیٰ جو ہے وہ بھی دعوت پر شرکت کریں گے. اس کے اندر وزیر اعظم آزاد کشمیر، وزیر گلگت بلتستان یہ بھی دعوت پر آئیں گے اس کونسل کے اندر. یہ بڑی انٹرسٹنگ کونسل بنی ہے اور اس کے اندر وزارت خارجہ، وزارت خزانہ کے سیکرٹریز بھی شامل ہوں گے. مجھے پتا اپوزیشن اس پہ احتجاج کرنا ہے، بات ضرور کریں گے، لیکن اس سے بڑی خبر جو آپ میرے پاس آپ کے لیے ہے اور آپ لوگوں کو شاید پتہ بھی ہوگا، حسین اصغر جو ہیں اس سے پہلے انہوں نے پولیس میں ٹائم گزارا، اینٹی کرپشن میں ٹائم گزارا، وہ ڈپٹی نیب چیئرمین ہیں. ان کو لگا دیا گیا ہے 10 سال کے اس قرضوں کا حساب کرنے کے لیے جو پرائم منسٹر نے قوم سے خطاب کیا تھا. یہ آج ان کی تقرری ہوئی ہے. بڑا ٹف ٹائم چل رہا ہے. حکومت تو پتہ نہیں، اپوزیشن کے لیے، حکومت کے لیے تو ٹف ٹائم اپوزیشن کھڑا کر سکے یا نہ کھڑا کر سکے، لیکن اپوزیشن کے لیے بہت ٹف ٹائم چل رہا ہے اس وقت. قائد حزب اختلاف کو بات نہیں کرنے دی جا رہی اور قرضوں کے اوپر 10 سال قرضوں کے اوپر زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب پہ آبویسلی کمیٹی کونسل بیٹھ چکی ہے. میں آپ کو آج کی تھوڑی سی کارروائی سناتا ہوں. اگر ہنگامہ دیکھیے گا، شہباز شریف صاحب جو آج کھڑے ہوئے تھے پارلیمنٹ کے اندر وہ کیا فرما رہے تھے. چلیں جی، شہباز شریف صاحب کی تو آڈیو کے حالات بھی وہی ہوئے ہیں جو اس وقت نون لیگ کے ہوئے ہیں، لہٰذا میں ایک بریک لیتا ہوں. بریک میں واپس آئیں گے تو ہمیں جوائن کریں گے فواد چودھری صاحب، آبویسلی وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کے، تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کریں گے. مائزہ حمید صاحبہ ایم این اے ہیں مسلم لیگ نون کے، نفیہ شاہ صاحبہ ایم این اے پاکستان پیپلز پارٹی. بریک کے بعد جی وارم ویلکم. مائزہ حمید صاحبہ، نفیہ شاہ صاحبہ، آپ کو امید ہے فواد چودھری صاحب ریپرزنٹیشن دینے آئیں گے. قومی اسمبلی کے اجلاس بھی آبویسلی ہو رہا ہے، وہاں موجود ہیں وہ. مائزہ حمید صاحبہ، پریشان تو آج آپ بہت ہوئی ہوں گی، گھبرا بھی گئی ہوں گی، کیونکہ حسین اصغر صاحب آپ بھی جانتی ہیں بڑے فعال آفیسر ہیں. قرضوں پر آپ کی جو آپ لوگوں نے اربوں کے قرضے اس ملک کی اکانومی پہ چڑھائے، اس کو لے کر آپ کا احتساب ہوگا اور مجھے تو لگتا ہے بہت سے نام جو ہے نا وہ اب سامنے آ جائیں گے. جو بچ گئے تھے وہ بھی اب پکڑے جائیں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ گھبرائیں تو نہیں آپ؟ کامران، وہ پولیٹیکل پارٹیز جو قوم کی خدمت کرتی رہی پچھلے 5 سال اور انہوں نے ایسے پروجیکٹس لائے جن پہ اب تختیاں جو ہیں وہ الزام خان اور نلائق اعظم لگا رہے ہیں، ان پولیٹیکل پارٹیز کو کوئی ڈر نہیں ہے. ہمارے جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں یا پولیٹیکل سارے لیڈرز جو ہیں ان کا یہی سٹانس ہے کہ جتنی مرضی آپ نے ہائی پاورڈ کمیشن بنانے ہیں، ان کو نیب 1 کہہ لیں، نیب 2 کہہ لیں، ان سب کو کچھ نہیں ملنے والا. جو مرضی آپ لوگ جتنے لوگوں کو بھی آپ جیلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں ڈالیں. آپ چاہے بجٹ کی سپیچ ہونے دیں یا نہ ہونے دیں، آپ لوگ بجٹ تو پاس کر لیں گے بجٹ کو بلڈوز کر کے، لیکن اور آپ نے پروڈکشن آرڈر جس طرح مینشن کیا، رول 102 ہے جس کے مطابق جو ہے یہ اسپیکر کا ایک ہر پارلیمنٹ کے ممبر کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ اجلاس میں آئے، اس کا استحقاق بنتا ہے اور یہ ہمارے رائٹس کا جو ہے یہ اس کو پامال کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو ہو رہی ہیں. اگر ایک فاسسٹ قسم
قسم کی حکومت ہوگی جو اپنی مرضی کر رہی ہے اور وہ بادشاہت کی حکومت ہے تو پھر وہ کرتی جائے. لیکن مائدہ صاحبہ ذرا پرائم منسٹر کے مائنڈ سے بھی دیکھیں نا, وہ کرپشن کے خلاف ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں. وہ جہاں پہ جاتے ہیں آپ لوگ کرپشن کے کھاتے کھلے ملتے ہیں, ان کو وہ کیا کریں؟ وہ عوام کو نہ بتائیں, وہ کمیشن نہ بٹھائیں, تحقیقات نہ ہو, پیسہ واپس نہ آئے قوم کا. کامران, جو پرائم منسٹر سلیکٹ ہے ان کو چاہیے کہ ایک اینک لگائیں اور دوربین لگائیں یا اینک لگائیں اور دوسری بینچز پہ, گورنمنٹ کے بینچز پہ بھی دیکھیں کہ وہاں پہ کرپشن کتنی ہوئی ہے. اور کرپشن کے لیے آپ کے پاس ادارے موجود ہیں, ان کو کرپشن سے ڈیل کرنے دیں. آپ کا کام تھا گورننس, آپ کو ووٹ دیے گئے تھے گورننس کے لیے, آپ کو ووٹ دیے گئے تھے کہ آپ عوام کو ریلیف دیں گے, وہ تو مل نہیں رہا. تو آپ صرف نیریٹو چینج کرنے کے لیے, عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے کرپشن کرتے رہے, آپ کو ملنا پھر بھی کچھ نہیں ہے. صرف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں. ابھی تک جو ہے جتنے لوگوں کو پکڑا گیا ان کے خلاف آپ کو کچھ نہیں ملا. اچھا مائزہ صاحبہ, مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو کمیشن بن رہا ہے, یہ تو آپ اس کے جو تشکیل ہے اس پہ تو آپ کو اعتراض نہیں نا ہے؟ مطلب یہ تو ایک ان بائس طریقے سے نیب جو ہے اس کی تحقیقات کرے گی, تو پرابلم تو نہیں ہے؟ آئی ایس آئی پہ آپ کا اعتماد ہے, آئی بی پہ بھی ہونا چاہیے, انٹیلیجنس کے ادارے, کوئی پرابلم تو نہیں نا ہے اس حوالے سے؟ کامران, جس طرح کا بائسڈ قسم کا احتساب کر رہا ہے نیب, تو نیب 2 بھی شروع کر دے, ہمیں فرق نہیں پڑتا. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر ہمیں تقریر نہیں کرنے دیں گے تو کیا عوام کے اوپر جو بجٹ کا بوجھ آنا ہے یا عوام نے جو بھگتنا ہے وہ کم ہو جائے گا؟ سو یہ ساری چیزیں ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس حکومت کو گھبرانے کی ضرورت ہے جو اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مار رہی ہے. اپنے جو ان کی گورننس ہے, جو ان کا بجٹ ہے, مطلب فار ایگزامپل آپ دیکھ لینا کہ آج جو ہے جو فگرز ہیں اس میں ڈالر کی قیمت 157.50 ہو گئی ہے آج, اور اسٹاک ایکسچینج ہے وہ 300 پوائنٹس پہ ہے. تو مجھے یہ بتا دیں, اور جو ہے ایکسپورٹ ختم ہو گئی ہے, تو لوڈ شیڈنگ جو ہے ڈیفرنٹ ایریاز میں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو حکومت اپنے پیروں پہ خود کلاڑی ماری. تو بھائی آپ کیوں ریجیکٹ ہوئے پھر عوام کے ہاتھوں؟ ہم کیا کریں اب یہ حکومت ہے, اس کو برداشت کریں. آپ ریجیکٹ نہ ہوئے ہوتے تو آج آپ حکومت بنا رہے ہوتے, تو آپ یہ شکوہ پتہ نہیں کس سے کر رہی ہیں آپ, یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. جی یہ تو بات ڈیبیٹیبل ہے کہ ہم ریجیکٹ ہوئے یا عمران خان صاحب سلیکٹ ہوئے. یہ تو بات میڈم, بات یہ ہے کہ آپ تو پنجاب میں بھی جیت کے آپ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ وزیر اعلیٰ بنا سکے اپنا. آپ لوگ اتنے خوف زدہ پولیٹیکل ایلیٹ میں نے آج تک نہیں دیکھی. جی میجورٹی آپ کی تھی, آپ کو پتہ ہے پنجاب میں آپ کی میجورٹی تھی, اس کے باوجود آپ لوگوں نے ایسا خوف دکھایا کہ آپ وزیر اعلیٰ نہیں لا سکے. افسوس در افسوس. کہ سلیکٹڈ حکومتیں کیسے آتی ہیں. مجھے کیا پتا جی, آپ خود سلیکٹڈ ہی لگے مجھے, سلیکٹڈ اپوزیشن. جب آپ حکومت بنا سکتے تھے, آپ نے حکومت کیوں نہیں بنائی پنجاب میں؟ آپ نے پیپلز پارٹی سے کیوں نہیں ملے آپ؟ جی اگر ہم سلیکٹڈ ہوتے تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے یا پرائم منسٹر نواز شریف نے اس طرح پرفارم نہ کیا ہوتا کہ وہ عوام کو چلیں جی, انہوں نے وہ کچھ لمحے کے لیے مان لیتے ہیں آپ کی بات, جب تک کہ پی ٹی آئی والے نہیں آتے. بالکل ٹھیک ہے جی. نفیسہ صاحبہ کے بعد جاؤں گا. پی ٹی آئی والوں نے دیکھیں, کامران صاحب پی ٹی آئی والے جو ہے بزی ہیں, وہ ان کو حکم ملا ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں شور مچانا ہے اور انہوں نے تقریر نہیں ہونے دینی اپوزیشن لیڈر کی, وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے, وہ ڈرتے ہیں بجٹ سے. آپ کو یہ لگتا ہے؟ اللہ آج میری حالت میں رحم کرے. ویسے تو میں بڑا خوش ہوں کہ آج 2 ریسپیکٹڈ خواتین میرے ساتھ موجود ہیں, تو آج کوئی مرد نہیں میرے علاوہ اس پروگرام کے پینل میں, لیکن امید رکھتے ہیں کوئی نہ کوئی مرد آئے گا ضرور ڈیفینڈ کرنے پی ٹی آئی کو, اور مجھے نہیں کرنا پڑے گا. نفیسہ صاحبہ, یہ ساری آگ جو ہے نا پیپلز پارٹی کی لگائی ہوئی ہے. آپ کے چیئرمین نے پہلے نواز شریف صاحب پہ نعرے لگائے, مودی کا یار, اس کے بعد آپ نے کٹ پتلی اور سلیکٹڈ پرائم منسٹر کے. آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے کہ آپ نے پرائم منسٹر کو پہلے دن سے سپیچ کرنے نہیں دیا پارلیمنٹ میں, آج وہ اپوزیشن کو سپیچ کرنے نہیں دے رہے. ملک میں لیجسلیشن رکی ہوئی ہے, قومی اسمبلی کے اجلاس رکے ہوئے ہیں, بجٹ رکا ہوا ہے, اور عوام جو ہے بیچاروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو آپ ذمہ دار ہیں, ٹیک دا رسپانسبلٹی. جی بالکل ہم ذمہ دار ہیں. آج آپ نے اگر پارلیمنٹ میں دیکھا ہوگا تو آپ کو پارلیمنٹ کم نظر آتی ہوگی, قبائلستان زیادہ نظر آتا ہوگا. اور جو کل جو پرائم منسٹر صاحب کے بقول جو انہوں نے الفاظ کسے ہیں, وہ انہوں نے اپنے ہی اسپیکر کو ہوسٹیج بنا دیا, مفلوج بنا دیا, اپنی ہی پارلیمنٹری پارٹی کو مفلوج بنا دیا. حالانکہ آپ نے اگر سنی وہ باتیں تو کئی سارے ممبرز نے ان کو مشورہ یہی دیا کہ آپ کو بجٹ پاس کرانا ہے, آپ کو ٹھنڈا ہونا ہے, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ نہ پروڈکشن آرڈر جاری ہوگا, لیکن پروڈکشن آرڈر جاری کرنا جو ہے وہ پریروگیٹو ہے اسپیکر کا, اور پھر انہوں نے کہا کہ اجلاس بھی نہیں چلے گا. اب یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, پارلیمنٹ آتے نہیں ہیں, پارلیمنٹ میں بول پاتے نہیں ہیں,
کبھی وہ چھوٹی سی کہیں پتہ نہیں کہاں کون سے فارم ہاؤس میں جا کر میس اپ کر دیتے ہیں, اس پہ وہاں نشر نہیں ہو پاتی, 12 بجے جو ان کی آ جاتی ہے وہ بھی اس میں بھی میوٹ ہو جاتے ہیں. ادھر پارلیمنٹ میں کہیں چھپے ہوئے احکامات جاری کرتے ہیں, پارلیمنٹ میں اندر نہیں آتے. یہ تو بزدلی ہے. آپ کو جو کام آپ چاہتی کیا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان آئے پارلیمنٹ میں اور آپ ان کو بولنے نہ دیں, ان کا استحقاق مجروح ہو, آپ ان پہ نعرے لگائیں. آپ سنیں یہ کامران شاہد صاحب, ان کی لاجک سنیں, یہ قبائلستان ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ انہوں نے شور ڈالا تو ہم بھی شور ڈالیں گے, اور جب دونوں شور ڈالیں گے پھر باتیں ہوں گی, یعنی کہ ایک ایف آئی آر دوسری ایف آئی آر کاؤنٹر ایف آئی آر ہوگی, پھر باتیں ہوں گی. لک ایٹ دی لاجک. مطلب یہ پارلیمنٹ کو انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ جنگ کا میدان ہے, اور یہ وہ اگریسو پالیسی سمجھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ یہ چلا سکیں گے گن پوائنٹ پر. پارلیمنٹ ایسے نہیں چلتی, اینڈ دے ڈونٹ ریئلائز کہ یہ ان کا اپنا بجٹ ہے, یہ ان کے اپنے اخراجات ہیں, یہ 1500 ارب کے ان کے اپنے ٹیکسز ہیں جو ان کو پاس کرانا ہے. ویسے ہی اتنی دقت ہو رہی ہے, یہ کیسے بجٹ روک کر لیڈر آف دا اپوزیشن کے یہ چلا سکتے ہیں. رائٹ, لیکن نفیہ صاحبہ بات یہ ہے کہ آپ بھی ان کو چین کی نیب کا آپ کا دوسرا سوال ہے, لیٹ می ٹاک اباؤٹ دیٹ. جو انہوں نے کمیشن بنائی ہے, اب یہ بلی تھیلے سے نکل آئی ہے, the cat is out of the bag. اچھا کیسے؟ یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب یہ ویڈیو لیک ہوا تھا اس وقت اندیشہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے ادھر ڈیپیوٹی جو نیب کا چیف ہے انہوں نے تعینات کیا ہے, اور خاص اس لیے تعینات کیا ہے کہ یہ چھترول والی جو ان کی سیاست ہے وہ آگے چلے. اب دیکھیں کمیشن انہوں نے معیشت کے اوپر بنائی ہے اور وہاں پر بندہ بٹھایا ہے نیب کا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اور مجھے حیرت ہے کہ اس وقت آپ کے جو مین لیڈرز آف دا اپوزیشن ہیں یا پارٹی کی دونوں بڑی جماعتوں کی قیادتیں ہیں وہ پریزن میں ہیں یا وہ کیسز فیس کر رہے ہیں. اب اس کے اوپر آپ کا مقصد کیا ہے کہ آپ نیب کا نفیہ صاحبہ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے, ایک سوال. دیکھیں میں تو بالکل ایک نیوٹرل اینٹیٹی میں بیٹھا ہوں نا, یہ تو آپ مانتی ہیں نا, آپ کے لیے بھی اور میا صاحبہ کے لیے بھی. سوال صرف میرا یہ ہے آپ سے, جن کیسز کے اندر زرداری صاحب اندر ہیں, میں آپ سے نیوٹرل two strong women. You better be neutral. اب میں بھی عمران خان والی زبان بول رہی ہوں ادھر. اور فواد صاحب سے ڈرنا نہیں ہے آپ نے؟ او بھائی میں کسی سے نہیں ڈرتا, خدا کے سوا, آپ کو یہ پتہ نہیں چل سکا آج تک. لیکن میں جو پوائنٹ آپ کو تھپڑ نہ مار دیں یہ خیال کیجیے. مجھے پلیز بی ایٹ اے سیف ڈسٹینس فرام ہم. I advise you when he comes تھوڑا یا تو آپ کوئی ہیلمٹ پہن لیں یا کوئی بلٹ پروف پہن لیں تو ادھر ادھر کوئی تھپڑ نہ لگ جائے. پتہ نہیں یہ فواد صاحب نے اب غصہ اتار رہی ہے میرے اوپر, کیا پتہ کس کو کب تھپڑ لگ جائے. ٹھیک ہے لے جی, اب آپ لوگ اگر بڑھاس نکل گئی. wearing a bullet proof. جی میڈم اور بول لیں. اب آپ لوگ اگر مجھ پہ سے بڑھاس نکل گئی تو میں آگے چلتا ہوں. فواد تو بھائی ہے یار, کوئی بات تھپڑ مار بھی لیں گے تو میں پیار سے ان کو سہلا دوں گا ان کے گالوں کو, ایسا کوئی مسئلہ نہیں, دوست ہے. لیکن آگے چلے, جب سے دوست ہے جب سے پیپلز پارٹی میں تھے اور آپ کے ساتھ رفیہ صاحبہ. اچھا چل ہم کنڈیم کریں گے. اچھا ٹھیک ہے, اب میں سوال پوچھ لوں کہ بریک لوں, کیا کروں, مشورہ دیں مجھے. مقام تو ہے اس وقت بریک کا. آپ لگتا ہے آپ بہت انتظار کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب کا. بریک لوں گا جی میں. آپ لوگوں کے 2 سٹرونگ خواتین میں گھرا ہوا ہوں, اور ویسے آپ کو ایڈجیکٹو سٹرونگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, خواتین ویسے ہی سٹرونگ ہوتی ہیں اور بہت رسپیکٹیبل ہے. میری مدر بھی ایک خاتون ہے تو بہت رسپیکٹ انکنڈیشنلی. ایک بریک لیں گے. ویورز, بڑے چیلنجز ملک کو درپیش. ڈالر آبویسلی ایک چیلنج ہے, تیل کا اوپر جانا بہت بڑا چیلنج ہے, معیشت صحیح طرح گورن نہیں ہو رہی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن یہ چیلنج نہیں تھا جو چیلنج بن گیا کہ بجٹ پہ سپیچ کی جائے, بجٹ پہ بات کی جائے. میں سوال جو پوچھنا چاہ رہا تھا رفیہ صاحبہ سے, اور وہ بڑا ایک پرٹنٹ کوشچن ہے اور یہ عام لوگوں کے ذہنوں میں بھی آتا ہے, اور جو میں یہ نہیں کہہ رہا عمران خان کو صاحب کو وہ جسٹیفائڈ کرتا ہے, لیکن سوال ہے زرداری صاحب کو لے کے رفیہ صاحبہ جتنے کیسز بنے نون لیگ نے بنائے, اور آپ نے اچھا علی نواز ایوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جی. بالآخر علی نواز ایوان صاحب کیا حال ہے بھائی آپ کا؟ یہ کمران بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک. بالآخر والی بات مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی وجہ جی. میں بالآخر کیونکہ میرے ساتھ آج 2 بہت اچھی پولیٹیکل ہستیاں موجود ہیں, نفیسہ صاحبہ اور مائزہ حمید صاحبہ, تو میں نے کہا کوئی جینڈر بیلنس ہو جائے تو کوئی مرد بھی آئے پاکستان تحریک انصاف سے, تو آپ بالآخر آئے. مجھے ایک بات سمجھائیے. آپ کو کیوں مائنس؟ نہیں میں پینلسٹ نہیں ہوں بھائی, میں پینلسٹ. یار یہ بھائی آج کیا ہو رہا ہے,
पैनलिस्ट की कोई बात जेंडर नहीं होता, हाँ ये बात भी सही है पैनलिस्ट का आपकी, कोई जेंडर नहीं होता। ये बात भी सही है। फिर मैं फोन बंद नफिया साहिबा नहीं आप कहीं ना जाएं भाई, कहीं ना जाएं, मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हैं, रुक जाए। नफिया साहिबा अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आगे चलूँ, सवाल कर लूँ, अगर आप इजाज़त दे दें प्लीज़ तो चलूँ आगे। मुझसे करेंगे या किसी और से? नहीं अभी ज़रा पीटीआई से तो पूछ लूँ ज़रा, ये पीटीआई वाले भागे हैं जब से प्रोग्राम से, इनसे तो पूछ लूँ। अच्छा अली भाई बात ये है, जब आप फोन पे लेते हैं, जब बुलाते हैं, नहीं आप तो आगे हो, आज एक साहब जो थे वो पार्लियामेंट में ज़रा बिजी हो गए, कोई बात नहीं भाई हैं वो भी आपके हमारे भी। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये जो बजट का सेशन है आप इसलिए नहीं पूरा होने दे रहे कि बजट इतना जटिल बजट है, आवाम के लिए इतना टफ है कि आप चाहते हैं इसमें डिबेट हो, लोगों को मजीद पता चले क्या क्या आप लोगों ने कर दिया उनके लिए। कामरान भाई आप भी देख रहे हैं इसको, 9 महीने आपने पुराने भी देख लिए, मुझे आपको गारंटी कर रहा हूँ आपके साथ पता नहीं कौन कौन है, मुझे पता नहीं है। नफीसा शाह साहिबा हैं और माइजा हमीद साहिबा हैं, मेरी 2 रिस्पेक्टेड गेस्ट, दोनों रिस्पेक्टेबल है, पर मजाक नहीं, ऑपोजिशन ने अभी तक बजट खुद भी नहीं पढ़ा। अगर अभी तक शहबाज शरीफ ने जो तकरीर की है ना, आप वो भी सुन लें तो वो क्या चाह क्या रहे हैं। अगर वो सिंसियर हैं, अगर समझते हैं कि वाकई वो बजट पे तकरीर करना चाहते हैं, तो हमाद अजहर ने भी की थी, वो इनका राइट था उसके ऊपर अपोजिशन करना, और अब शहबाज शरीफ साहब करना चाहते हैं तो हम ये समझते हैं कि उन्होंने। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही अली भाई, एक बात समझ नहीं आ रही, प्राइम मिनिस्टर ने ये किस तरह कह दिया, ऑर्डर जारी कर दिया स्पीकर को कि प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं होने चाहिए जरदारी साहब के, ये तो स्पीकर का इस्तेहकाक है। स्पीकर का इस्तेहकाक तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने कैसे कह दिया आप लोगों को? सभी देखे बहुत मुश्किल, तो एक पीपल्स पार्टी के दौर में शेख रशीद साहब अंदर रहे, इस वक्त तो ये बहुत जबरदस्त हो जाते हैं ना, पीपल्स पार्टी तो पूरी जमहूरी अपनी तर्ज पे आ जाती है, ट्रेडिशन ये है, कल्चर ये है। एक मिसाल दे देता हूँ कामरान भाई आपको, जी आप एक पब्लिक अकाउंट कमेटी में ऑपोजिशन लीडर बनना चाहिए इनको, कि पीपल्स पार्टी का पब्लिक अकाउंट कमेटी जो सिंध असेंबली है उसका तरीके इंसाफ का क्यों नहीं बना, वो भी ट्रेडिशन है, हम तो फिर भी सीओडी का हिस्सा नहीं थे। इनकी जब अपनी ट्रेडिशन आती हैं तो ये कहते हैं बिल्कुल, मैं कहता हूँ जी इनको तो छोड़े, इनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। अली भाई सवाल तो आपसे हो रहा है, आप तो चेंज के अलमबरदार हैं, आप तो इन लोगों को तोड़ के आए स्टेटस को, तो प्राइम मिनिस्टर ने क्यों कहा स्पीकर को प्रोडक्शन ऑर्डर ना जारी करे जरदारी साहब का? कामरान भाई ये रवायती तरीके से चीजें नहीं चलेंगी, 9 महीने हम लोगों ने इनकी बातें सुनी है, एथिक्स कमेटी में ये बैठते हैं, जो चीज डिसाइड करते हैं बाहर आके उससे बिल्कुल मुनकर हो जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब उठते हैं, मनी बिल, आप इसकी बहस कर रहे हैं कि बजट की, एक मनी बिल पेश किया। यार अली भाई मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने स्पीकर को इंस्ट्रक्ट करके क्या स्पीकर की न्यूट्रलिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं की? चौथी दफा पूछ रहा हूँ, प्रॉपर्ली एक बात कर रहा हूँ, आप अपनी खबर पे बात कर रहे हैं। स्पीकर साहब कब ये इस्तेकाक है? स्पीकर साहब इससे पहले शहबाज शरीफ के भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर चुके हैं, और उससे बाद तो आप तरदीद जारी कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन उनको नहीं दी कि जी ऑपोजिशन की ऐसी तैसी कर दो अपने स्पीकर, बिल्कुल ये स्पीकर का इस्तेकाक है जी। चलो जी आप मेरे साथ, नफीसा साहिबा फिर तो स्पीकर का इस्तेकाक है, ये बिला वजह की गलत खबर आई है जो मीडिया ने उड़ा दी है, तरदीद कर रहे हैं अली जी कर ले कंप्लीट कर ले। फिरदौस आशिक अवान दिन में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हैं, जी उन्होंने तो डिनाई नहीं किया। अच्छा चले अली नवाज, अली भाई मैं कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी का बस चले ना, आज तो इन्होंने जिस असेंबली से पाकिस्तान की तहरीक की पहली करारदाद पास हुई थी वो उन्होंने जेल बना दी, आज इनका बस चले, कल जमहूरियत के पीछे छुपते हुए कायदे आज़म के मज़ार को भी सब जेल करार दे दें। इनका तो यार क्या बात कर रहे हैं भाई, ये हम होने देंगे कभी? कैसी बातें करें अली भाई, आप शुभ शुभ बोले यार, पाकिस्तान में कैसी बात के सामने कभी ये हुआ है कि कोई गैर कानूनी कौन सी चीज उसमें लिखी हुई थी प्रोडक्शन ऑर्डर की? ये देखें इनकी बातें सुने। तो यार उनका राइट नहीं है, वो उनका लीडर है, बजट की डिबेट में आना नहीं चाहिए जरदारी साहब को? हम सिस्टम को फॉलो करते हैं। अली भाई एक बंदा जेल में, आप हंस रहे हैं ना, मेरा दिल रो रहा है इस हंसी पे। तो वैसे ही रिजाइन कर देना। मेरी बात सुने, दुश्मन के ऊपर अगर बेबसी उसकी हो तारी, वो जेल में हंसना नहीं चाहिए। कभी भी बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है भाई, मेरे पे भी आ सकता है, आप पे भी आ सकता है। अपने दिल पे हाथ रखेंगे, आपके दिल में भी लड्डू फूट रहे हैं। ओ भाई ये देखे मेरे दिल के हालात आपको कैसा चल गए पता यार, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है सब पाकिस्तान के हालात देख के। आप कह रहे लड्डू फूट रहे हैं, आप तो इतने खुश हैं कि पता नहीं पाकिस्तान को आइडियल बजट दे दिया। नफिया साहिबा यू हैव द माइक, प्लीज स्पीक। जी मैंने कहा कि सवाल पूछे, सवाल तो यही है कि वो तो कह रहे हैं कि वाला इन्होंने कहा है जी नहीं वो तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों का तो आवेग आवेग बिगड़ा हुआ है, तो आप लोगों को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करना चाहिए स्पीकर को, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो इस इश्यू से आगे चल के बजट का इजलास फिर हो जाना चाहिए कि आप इस पे इंसिस्ट करती रहेंगी कि जरदारी साहब आएंगे तो बजट पास होगा? नहीं देखिए, एक पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है, एक रवायत है जी, और ये स्पीकर का इस्तेहकाक है।
हर पेपर में ये रिपोर्ट हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, दे हैव कोटेड हिम कि एक तो पार्लियामेंट्री पार्टी ने उनको समझाया है, उन्होंने बात नहीं मानी, उन्होंने कहा मैं अकेला आया हूँ और ये मेरा काम है, मैं ऐसे ही इसको चलाऊंगा। पहले तो उन्होंने ये बात कही है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करना है। तीसरी बात ये कही है कि आपको अपोजिशन लीडर को या अपोजिशन को बोले नहीं देना है। अब ये मुझे बताएं कि बहैसियत प्राइम मिनिस्टर ये इनका स्टेटस है कि ये एक कबायली जंग शुरू करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ये इनका लेवल है? वो जाके बड़ी इश्यूज जो हैं इस मुल्क के वो रिजॉल्व करें, बड़े बड़े फैसले करें, पार्लियामेंट को स्पीकर के हवाले छोड़ दें। एंड यकीन करें स्पीकर के लिए मुझे इज़्ज़त है, अगर उसको आप अपने माइंड से उसको छोड़ देंगे कि वो चलाए आज़ादी से, तो बहुत बेहतर चलेगी पार्लियामेंट, क्योंकि वो स्पीकर में वो अहलियत है। लेकिन आप अगर उसको हैंडकफ करके बिठा देंगे कि और गन पॉइंट पे उससे फैसले आप कराएंगे, तो फिर यही होगा जो आज आप पार्लियामेंट में है। और कभी ऐसे नहीं, 10 साल पार्लियामेंट जो चली है हमारे टाइम में बड़ी पीसफुल तरीके से चली थी। अनप्रेसिडेंटेड कानून कवानीन पास हुए थे, कभी शोर हंगामा नहीं था। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन 3 दिन बोलता था, सुबह शुरू होती थी उसकी तकरीर, शाम को हाउस प्रोरोग होता था, दूसरे दिन फिर बोलता था और सख्त बोलता था। हम तो सुनते थे। ऑपोजिशन इसी तरीके से प्रोटेस्ट करती थी हमारे बजट के ऊपर। उन्होंने, हफीज शेख ने ही बजट पढ़ा, ऐसे ही उन्होंने रोटियां ले के आके सामने हमारे रखते थे, हम तो हंसते थे इनके ऊपर। एंड दिस इज द एटीट्यूड। आपको बड़ापन दिखाना होता है ट्रेजरी बेंचेस को, और अगर ये बड़ापन नहीं दिखाएंगे तो मैं तो पहले ही मुतलबा कर दूं एक चीज से। सेनेट में इनकी मेजॉरिटी नहीं है। कल को अगर सेनेट फैसला कर ले, वहां पर जो वो तो आप चेंज करने जा ही रहे हैं चेयरमैन सेनेट को। जी बिल्कुल ठीक, वो फैसला कर ले तो इनको एक कानून नहीं पास होना है। बिल्कुल ठीक है। चलें, ये आपका पॉइंट। अली भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है भाई। मैं आपको पहले मुतनबा कर दूं, अगर आपने अपनी हरकत और सकनात ठीक ना की तो मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट मेरे सामने, उन्होंने ये कहा है आज ही कि इंतकाम और रियासती दहशतगर्दी को हवा देना ये नालायक आज़म नहीं, फाशिस्ट आज़म भी है। जब तुम्हें पता था कि तुम तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते तो क्यों चौ दरवाजे से? अब तुम्हारा घेराव होगा। अब अगर इन्होंने आपका घेराव किया तो फिर आपका क्या होगा? सवाल तो ये है भाई। ये तो बेचारे जमशेद दस्ती की तनकीद नहीं सह सकते थे, ये क्या बेचारे किसी को बताएंगे कि तनकीद होती है क्या नहीं होती। हमने तो 9 महीने इनको सुना है। जो मैम नफीसा बात कर रही थी, मुझे तो बड़ा मजा, बहुत अच्छी तरह असेंबली चल सकती है। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। इस तरह तो बहुत असेंबलियां चलती भी रही हैं। इसी तरह नैब केसेस भी खत्म होते रहे हैं। इसी तरह मेल के इन्होंने नैब चेयरमैन भी लगाया है। इस तरह पाकिस्तान नहीं चलेगा। बात करने की ये है कि अगर ये अखबारी खबर कोट कर रही हैं तो अखबार में तो ये भी आता रहा है कि एक मॉडल जरदारी साहब के पैसे लेते दुबई लेकर जाते हुए पकड़ी गई, तो क्या हम वाकई उसको सच मान लें? तो अगर आप इस अखबारी खबर को सच मान के पूरा ये अपना एक कैथारसिस कर रही हैं, तो मेरे ख्याल को ये नहीं करना चाहिए। असल चीज ये है कि हुआ यार ये जातियात में लाया करें, मॉडल शॉडल, ये कौन सी चीजें एस्टैब्लिश हुई हैं? वो तो अकाउंट एक था, उसमें तो बिलावल भुट्टो साहब भी, उसका वो भी साबित होना है। जी ओहो, नफीसा शाह साहिबा ने जो बात की कि अखबारों ने कोट किया, इनको अलीमा बाजी क्यों नहीं याद आती? हम रोज याद दिलाते हैं इनको, रोज याद दिलाते हैं अलीमा बाजी का। प्लीज कुछ उनका बंदोबस्त करें, कुछ उनकी प्रॉपर्टीज को रेगुलराइज करें, कुछ उनको और एमनेस्टीज दें। वहां पर पता नहीं क्यों आपने वो मॉडल वाली बात करके मौजू से हट गए आप। यार मौजू पे आए। मैं कह रहा हूँ कि ऑपोजिशन आपको टफ टाइम देगी, गवर्नर साहब से आगे मुश्किल से हो रही है, आपका होगा क्या? आपका वो तो केस जी भाई, मॉडल हो कोई और हो, वो तो केसेस चल रहे हैं। और जी 3 अरब भेजे मॉडलों पे, आप आगे खुद कन्फेशन की है। तो बेचारी परेशान हो गई। अच्छा नहीं, आपने बात ही ऐसी प्रोवोकेटिव कर दी यार। अली भाई ये तो ना करें इस तरह। चले मैं आगे मायदा साहिबा, मैं आगे जाता हूँ मायदा साहिबा के बाद। आप अली भाई साथ ही रहिएगा जरा, वरना तहरीक इंसाफ को आज कोई बचाने वाला नहीं होगा। आप एक ही उतरे में मैदान में तने तना इस वक्त मर्द हुर बन के। मायदा साहिबा, बात ये है कि एक पर्सपेक्टिव देखा जाए तो आपकी घबराहट की वजह ये हुसैन असगर का एक ही मर्द हो रहा है पाकिस्तान में जी, वो कौन? जरदारी साहब, और कोई नहीं बन सकता। नहीं, वो तो जेल में ना, अभी तहरीक इंसाफ के बाहर आजाद ये हैं 11 साल जेल। इनको कहें 2 घंटे थाना मरगला थाना में बैठ के दिखाएं मुझे। ये तो बैठ जाएंगे, गवर्नमेंट के साथ है। एसओ ने को चाय पिलानी है, जूस पिलाना है। भुट्टो आज खुश हुई है, उसको इंसाफ मिला है। वो पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते, वो कहते हैं हमारा गलवा भुट्टो का क्या ताल्लुक है भाई जरदारी साहब के जेल में जाने से? वो बाइज्जत बरी हुए अपने भनोई के केस में जेल काटे, उनको खुशी हुई है।
غنما بھٹو نے آپ کو بتایا فون کر کے خوشی ہوئی ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں فاطمہ بھٹو کا ٹویٹ نہیں دیکھا آپ نے؟ آپ مریم کو فالو کریں، اب فاطمہ کو بھی فالو کیا کریں. او بھائی فالو تو میں صرف سنت رسول کو کرتا ہوں، یہ باتیں نہ کریں میرے ساتھ میرے بھائی. لیکن میں آگے جاؤں گا، مائزہ حمید صاحبہ کے پاس جاؤں گا میں. مائزہ حمید صاحبہ، یہ آپ لوگوں کی بھوکلاہٹ کی وجہ جو آپ سینٹ کے چیئرمین کو چینج کرنے کا آپ کر رہے ہیں، یہ کمیشن بھی تو ہے نا، یہ جو کمیشن بن رہا ہے جس میں کھاتے کھل جائیں گے سارے قرضوں کے. میں آپ کو بار بار یہ بات ریمائنڈ کرانا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت بجٹ جو ہے وہ ایک پرائمری قسم کی جو ہے امپورٹنٹ چیز ہے جس کا عوام پہ امپیکٹ آنا ہے. آپ جب سوال یہ جو گورنمنٹ ہے نا، اس کو چاہیے اب کنٹینر سے اتر جائے، یہ ان کے لیے بہتر ہوگا. یہ جو لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کی نقلیں چڑھاتے ہیں، یہ نعرے مارتے ہیں، یہ ان کو سوٹ نہیں کرتا. گورنمنٹ جو ہے آف دا ڈے چپ کر کے تنقید کو سہتی ہے اور اپنا بجٹ پاس کراتی ہے. ان کا بجٹ ہے، پہلی دفعہ دیکھا ہے کامران اپنے بجٹ کے اوپر یہ خود احتجاج کر رہے ہیں. اور علی، آپ کسی کو موقع نہ کیا کریں پلیز، اپنی آرگیومنٹ سے بات کیا کریں. علی بھائی آپ کو اگر تو گفتگو کے دوران خراٹے آتے ہیں تو کنٹرول رکھیں، باقی ان کی کامران بھائی یہ دیکھیں میں بڑے آرام سے مائزہ کی بھی بات علی پلیز لیٹ می کمپلیٹ، ان کی بات تو کمپلیٹ ہو جائے نا یار. علی بھائی آپ کی باری ابھی آئے گی. پسند نہیں ہے، بولا کب ہوں میں؟ نہیں، وہ آپ کی سانسوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ڈسٹرب ہو رہی ہے کمیونیکیشن. جی مجھے تو نہیں پتا یہ میری آوازیں. اچھا دیکھیں کامران، سیریس بات. جی کریں آن اے سیریس نوٹ آپ کمپلیٹ کریں مائزہ صاحبہ. کہ اگر یہ لوگ بجٹ، میں یہی صرف کہنا چاہتی ہوں کہ بجٹ جو ہے اس کی سپیچ ان کو سننی چاہیے، ان کی جو تنقید ہے اپوزیشن لیڈر کی ان کو سننا چاہیے، اس کو سہنا چاہیے اور اپنے آپ کو کریکٹ کرنا چاہیے. جو سپیکر کے ساتھ اور ابھی علی ایک منٹ حوصلہ کریں، تمیز سے بات کریں، ادروائز آئی ول ناٹ لیٹ یو ٹاک. یار ان کا رائٹ ہے مائزہ صاحبہ کا بولنے کا. علی بھائی وہ آپ کی بات میں انٹرپٹ نہیں کیا دونوں میں سے کسی نے. پلیز کامران صاحب نے مجھے تھوڑی سی ٹالرنس، آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں، آپ کیوں آپ کو جانا نہیں دیں گے؟ علی بھائی آپ رکیں ذرا ادھر. جی مائزہ صاحبہ پلیز آرام سے کمپلیٹ کریں، ٹیک یور ٹائم، کوئی مسئلہ نہیں. جی دیکھیں میں صرف سادی سی بات کر رہی ہوں کہ اگر یہ حوصلہ کریں اور یہ اگر بلیو کرتے ہیں کہ ان کا بجٹ بالکل اچھا ہے اور یہ عوام دوست بجٹ ہے، تو یہ کیوں نہیں سپیچ کرنے دیتے اپوزیشن لیڈر کو؟ یہ کیوں بار بار اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور نعرے کستے ہیں؟ اور اس بات کا آپ کو جواب نہیں ملے گا. اور ایک اور بات میں بتا دوں، عمران خان صاحب نے ان کو کلیئر انسٹرکشنز دی ہیں اور ان کو طوطے کی طرح رٹایا ہے کہ آپ نے صرف کرپشن پہ بات کرنی ہے ٹی وی ٹاک شوز پہ، آپ نے بجٹ پہ بات نہیں کرنی. آپ نے آپ ان کی کنفیوژن کا لیول دیکھیں کہ جو فائنانس منسٹر ہیں وہ گروتھ ریٹ 2.4 کوٹ کرتے ہیں، منسٹر پلاننگ جو ہے گروتھ ریٹ 4% کوٹ کرتے ہیں، انفلیشن منسٹر فائنانس 11.13% کوٹ کرتے ہیں، اور منسٹر دو جو ہیں دوسرے پلاننگ 8.5% کرتے ہیں. آپ سٹیٹ آف کنفیوژن دیکھیں. آپ ایسے ڈاکٹر کو لے کے آئے ہیں جس کو MBBS بھی نہیں آتا اور آپ اس سے عوام کا آپریشن کرانے جا رہے ہیں. آپ سوچیں کیا کرنے جا رہے ہیں عوام کے ساتھ. یہ ایک فاسد یہ شکوہ تو آپ کا عوام سے بنتا ہے نا. عمران خان صاحب کو عوام لے کے آئیے، آپ برداشت کریں 5 سال. جی علی ایک منٹ، علی پلیز. نہیں میں کامران ہم تو برداشت کر رہے ہیں، لیکن کامران اگر یہ برداشت کر سکتے ہیں، عوام برداشت کر سکتی ہے تو ٹھیک ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ عوام اس طرح کا بیہیویئر برداشت کرے گی. پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے، جس طرح گورنمنٹ ابھی کر رہی ہے کبھی کسی حکومت نے نہیں کیا. آپ مجھے بتائیں کہ اتنی سیریس ایشو ہے رائٹ ناؤ اور یہ لوگ ہنس رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں اس چیز کا، یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بجٹ کا مذاق اڑا رہے ہیں. خیر بنتا بھی ہے ان کے بجٹ کا. تو دیکھیں اس چیز کو موقع کرنے سے، آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا، مذاق اڑانے سے، پارلیمنٹ کو ڈرامہ کرنا، اس سے جو ہے حکومت. اب مجھے لیٹ می پٹ دی کوسچن ٹو دی گورنمنٹ آف دی ڈے. بادشاہت جی بتائیں. یہ لینگویج ویسے مریم صاحبہ نے بھی یوز کی ہے. آپ کو لگتا نہیں کہ اس سے پارلیمنٹ کے اندر ہیٹ زیادہ ہوگی؟ مائزہ صاحبہ آپ ان کو فاشس اعظم، نلائق اعظم، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں. وہ پرائم منسٹر ہے. کبھی آپ نے دیکھا انگلینڈ میں اپوزیشن اس طرح کے لفظ یوز کریں؟ آپ کو پتہ ہے نا جی کامران، آپ کو پتہ ہے نا کہ عمران خان صاحب نے کس قسم کے پریسیڈنٹ سیٹ کیے اور کس قسم کی باتیں کرتے رہے گورنمنٹ کے بارے میں، اپوزیشن لیڈرز کے بارے میں، کس طرح کی لہجے انہوں نے یہ ایگزامپل سیٹ کیے. آپ برداشت کریں. چلیں جی. اچھا علی بھائی بات یہ ہے کہ آپ برداشت کریں نمبر 1، لیکن جو چیزیں یہ کرنے لگے نا وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگی. اگر پیپلز پارٹی، JUIF اور نون لیگ مل کے چیئرمین سینٹ چینج کر دیں
اور وہاں پہ آپ کو لیجسلیشن کے ایشوز ہو جائے تو پھر تو آپ کی حکومت چل ہی نہیں سکے گی, پھر تو آرڈیننس پہ آپ نے گزارا کرنا شروع کر دینا ہے, اور وہ بھی آپ کب تک چلائیں گے. تو ذرا سمجھ جائیں, اور طوطے کی طرح جو بقول مائدہ صاحبہ کے رٹایا گیا آپ کو کہ اپوزیشن کو بولنے نہ دیں, یا آپ کو بھی نہیں بولنے دیں گے, پوری قوم کا نقصان ہے, کروڑوں روپیہ قومی اسمبلی کا اجلاس ضائع ہو رہا ہے اور کام ٹکے کا نہیں ہو رہا. کامران بھائی میں نے پوچھا تھا یہ بجٹ پہ ڈیبیٹ علی کرنا بھائی چاہتے نے ہیں اب طوطے کی طرح کرپشن کی رٹنا شروع کر دینی ہے. اب مجھے نہیں پتا یہ اپنی پارٹی میں طوطا مریم کو کہتی ہیں, آپ کو بھی پھر کرپشن کی, میں تو یہ سبھی کو سن رہا ہوں اس وقت. جی میں تو دیکھیں اب میں چپ ہوں, آپ بولتے ہیں وہ سمجھتے ہیں. علی صاحب, علی بھائی بولیں, آپ بھی بولے تھے نا انہوں نے صاحب برابر کر. جی بولیں. چلیں جی, ان کی رائٹ ہے, بولیں, بالکل بولیں. میں نے سوال یہ پوچھا تھا ان سے پوچھے بجٹ میں انہوں نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا, اور بجٹ میں ہے کیا. جی سوال پوچھ رہے ہیں مایا صاحبہ آپ سے. میں تو سوال کیا, اس کا تو جواب نہیں دیا, میں تو بتا رہی ہوں کہ انفلیشن کی بات کی, اس کا تو جواب دیں. نفیہ صاحبہ آپ کے کیا دو کر رہی ہوں یار. علی بھائی یار لطیفے چل رہے ہیں یار, سیریس ڈسکشن میں آپ ہنس رہے ہیں, مجھے تو آپ کی سمجھ نہیں آ رہی بھائی یہ ہو کیا رہا ہے. اس ملک میں $157 کا ہوا ہے, آپ ہنس رہے ہیں. ان کا آپ کو یہی تو فائدہ ہے ان کو. آپ کا ڈالر اگر 157 پہ ہوتا ہے تو غریب عوام کو تو فرق پڑتا ہے, پر جو بچہ 650 روپے کے 6.5 ارب روپے کے فلیٹ میں انگلینڈ میں رہتا ہے وہ 9.5 ارب روپے کا ہو جاتا ہے. ان وہی بات ہوگی نا, آپ کو کامران میں نے پہلے کہا تھا کہ طوطے کی طرح ایک چیز رٹائی گئی ہے کہ کرپشن. نہیں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے مخالفین باہر کہ جو چیزیں ٹھیک ہونے کی طرف جا رہی ہیں, جو مرضی پوچھ لیں آپ کو یہی جواب ملے گا. اب بات یہ ہے کہ میں ان سے پوچھ رہا ہوں بجٹ جو مرضی سوال پوچھ لے کامران, آپ کو یہی جواب ملے گا. کیا کروں جی میں نہیں پتا ان کے. اچھا جن کو پتا ہے اپوزیشن لیڈر کو, ان کو تقریر کرنے دیں, ان کو کیوں نہیں تقریر کرنے دے رہے آپ. مائزہ ان کو تو ہم کرنے نہیں دیں گے نا, تو آپ فکر نہ کریں. کیوں بھائی کیوں نہیں کرنے دیں گے یار, کیا مسئلہ ہے. یہ مان رہے ہیں, اپوزیشن کو کیوں نہیں کرنے دیں گے یار. علی نواز صاحب کی آواز سنو, مایا صاحب ابھی سوال کا جواب تو لینے دیں, وہ ٹیلی فون پہ ان کی آواز نہیں آ رہی. یار پروڈیوسر صاحب ذرا بھائی, آپ نے یہ جو تڑی لگائی کہ اپوزیشن کو سپیچ نہیں کرنے دیں گے, علی بھائی یہ کیا بات ہوئی یار. شریف دیکھیں, اگر وہ ہمیں بات نہیں کر 9 مہینے ہم نے ان کو سنا ہے, ایتھکس کمیٹی میں جا کے یہ بات ڈیسائیڈ ہوتی تھی کہ اپوزیشن لیڈر بولے گا, پارلیمانی لیڈرز باقی پارٹیز کے بولیں گے, ایک بندہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ریپلائی کرے گا. یہ اپنی بات کرتے ہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب گورنمنٹ کو جواب دینے کی کوشش کرتی ہے وہ واک آؤٹ کر جاتے ہیں. اگر آپ ریپلائی نہیں لے سکتے, اگر آپ جواب نہیں سننا چاہتے, اور آپ جو 24,000 ارب روپیہ جو آپ قرض چڑھا کے گئے اس کا حساب لینا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے, آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے بات کرنے کا. یہ پوچھیں کہ اپوزیشن لیڈر ہاؤس کو اسپیچ کے لیے اوپن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, یہ ان سے پوچھیں. بجٹ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا, بجٹ کے آپ مجھے پیجز بتا دیں. آپ مجھے سادہ سوال ہے, اس کا جواب دے دیں کہ اپوزیشن لیڈر نفیسہ صاحبہ کے پاس جاؤں گا میں, اسپیچ کو اوپن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ایک بریک لے لیتا ہوں, میرا خیال سے یہ زیادہ مناسب بات ہے کہ بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتا ہوں. ویورز ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. نفیسہ صاحبہ, پاکستان میں بہتری لانے کے لیے آبویسلی سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, اور آپ کی گورنمنٹ بھی سندھ میں قائم ہے, آپ بھی سٹیک ہولڈر ہیں. ابھی پرائم منسٹر نے اچھے انیشیٹوز کچھ لیے ہیں, آسٹیرٹی ڈرائیو, پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ کم کرنا, یہ وہ ایک سوچ نظر آ رہی ہے سادگی کی طرف. تو آپ لوگ مل کے بجٹ سے لے کے آگے تک چل نہیں سکتے, بجائے اس کے کہ اس طرح کی توڑ پھوڑ کی پالیٹکس ہو, سینٹ کا چیمبر ہٹا دیا جائے گا, ان کو لیجسلیشن نہیں کرنے دیں گے, ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. کیا آپ لوگ ایک پیج پہ کبھی آ نہیں سکتے پاکستانی قوم کی خاطر؟ آبویسلی دیکھیں, پہلے تو آسٹیرٹی ڈرائیو بھی ایک ڈرامہ ہے. آپ کو پتہ نہیں پتہ ہوگا یا نہیں, 10 کروڑ روپے زیادہ پرائم منسٹر ہاؤس کا اب 1 ارب 10 کروڑ 18.8% کا ان کا اضافہ, 1 ارب 7 آئی تھنک, جی پہلے 98 تھا. پتہ نہیں انہوں نے یہ پڑھا ہے, یہ ہمیں پڑھنے کے تانے دے رہے تھے, ہم نے پڑھے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ 18.8%, میں ایون 18.8% کا اضافہ ہے پرائم منسٹر ہاؤس کا ایکسپینڈیچر. تو یہ آسٹیرٹی ڈھونگ ہے. دوسری بات کہ ہم سیریسلی ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن آپ نے پارلیمنٹ کو ایک بیٹل گراؤنڈ بنایا ہوا ہے. وی وانٹ ٹو موو فارورڈ. اور یہ جو پہلی جو اپوزیشن نے اسپیچز کی ہیں, چیئرمین ہمارے بلاول بھٹو زرداری نے جو اسپیچ کی, آصف علی زرداری صاحب نے اسپیچ کی, اور اس میں یہی بات کی کہ, اور یہ ان کا چارٹر آف اکانومی والا ڈیبیٹ تھا, اس ڈیبیٹ کو انہوں نے خود سمیٹا نہیں
تو ہم تو اس پہ وی وانٹ ٹو سپورٹ دیم، لیکن ان کی جو گورنمنٹ ہے آپ اگر ڈبل سٹینڈرڈز پر یہ چلائیں گے، پہلا تو ان کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، ان کی ایک ٹنل ویژن ہے جس میں سوائے کرپشن کی بگننگ اور کرپشن ہر آخر، بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے ان کا. اور 2 ان کے لفظ ہیں وکیبلری میں، ایک ہے چور، دوسرا ہے ڈاکو. اب یہ پارلیمنٹ میں بھی یہ چور ڈاکو چور کے علاوہ تیسرا لفظ ان کی وکیبلری تبدیلی سرکار کی ڈکشنری کی وکیبلری میں یہ 2 لفظ ہیں، اور تیسرا یہ کرپشن کارڈ ہے. اور اتنی ہپوکریسی ہے کہ خیبر پختونخوا میں آپ احتساب پر تالا ڈال دیتے ہیں، آپ BRT کے نام پر آپ نے پوری جو پشاور میں ایک زلزلہ آیا ہوا ہے، جہاں دیکھو ایک بڑا کھڈا ہے، اس کے اوپر انسپیکشن کمیٹی کی رپورٹ ہے، اس کے اوپر آپ کوئی ایکشن نہیں کرتے، اور آپ 12 بجے ایک سپیچ کرتے ہیں، اس میں پتہ نہیں کون آپ کو میوٹ کر دیتا ہے، جس میں آپ نیب کے اوپر ایک اور نیب بناتے ہیں. تو جب آپ اپنی سمت آپ کی ایسی ہوگی کہ آپ کنفرنٹیشن کر رہے ہیں، اور صرف کنفرنٹیشن پولیٹیکل کلاس کی کنفرنٹیشن نہیں ہو رہی، پارلیمنٹ کے ساتھ کنفرنٹیشن کر رہے ہیں، میڈیا کے ساتھ کنفرنٹیشن کر رہے ہیں، ججز کے ساتھ، جوڈیشری کے ساتھ آپ کنفرنٹیشن کر رہے ہیں. اور آپ جو قبائلی جہاں پر ہمارے افواج پاکستان نے اتنے گینز کیے، وہاں آپ کو اتنی اہلیت نہیں تھی کہ ان چند جو بچے ہیں، نوجوانوں ہیں، ان سے مل بیٹھ کر آپ بات کرتے، وہاں آپ نے تنازع شروع کر دیا ہے. تو اتنا ماحول میں 1500 ارب، ان کو پھر سے بتاتی ہوں، میں نے پڑھا ہے بجٹ، 1500 ارب کے نئے جو ہے ٹیکسز آپ نے لگائے ہیں. یہ ٹیکسز آپ کیسے وصول کریں گے؟ تو یہ معیشت کیسے چلے گی؟ پھر آج یقین کریں 2 ہم نے قوانین دیکھے آج فائنانس کمیٹی میں، دونوں میں پکڑ دھکڑ، اس بندے کو ایسے پکڑنا ہے، اس بزنس کو ایسے پکڑنا ہے. ایک طرف آپ نے پکڑ دھکڑ والا ماحول لے لیا ہے، آپ نے ایجنسیز، نیب ہو، FI ہے، کھلی چھٹی دے دی ہے، اس کو پکڑو، اس نویا صاحبہ I have to take the response from the other side as well. تو کیسے آپ کی ملک یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا کیا ہے؟ جب تک آپ ٹھنڈی پالیسی نہیں لے کے آئیں گے، آپ کا ملک جو ہے ایسے ہی پیا جائے گا. بالکل ٹھیک. علی بھائی، بات یہ گورننس کے ایشو آپ کے بہت بڑے ہیں، بجٹ پاس کرانا آپ لوگوں کے لیے مسئلہ ہوا ہے. چیئرمین سینٹ، ٹائم کا میں نے سن لیا ہے، میں ان کو جواب دے دیتا ہوں. میں پھر یہ کہتا ہوں نہیں پڑھتے. ابھی جو یہ نفیسہ کہہ رہی تھیں کہ ان کی 10% بڑی ہے، اگر یہ پڑھ لیتی خبر، ٹریبیون کی خبر آئی تھی اور اس کے بعد کلیریفیکیشن بھی آ گئی تھی، فائنانس کمیٹی میں بھی ہے. آپ سن لیں نفیسہ، آپ 1 ارب 16 کروڑ پچھلے سال کا بجٹ تھا، جو اس دفعہ 76 کروڑ پہ ختم ہوا. اس سال 86 کروڑ پہ یہ بجٹ رکھا گیا ہے. ٹریبیون نے جو خبر لگائی تھی اس میں NDMA کا جو بجٹ تھا اس کے اندر ڈالا گیا تھا. فائنانس کمیٹی میں بھی ہے، بجٹ بھی آ گیا، تو پڑھ لینا چاہیے. میم نفیسہ آگے چلتا ہوں میں. اس کے بعد یہ بات کری، بہت زبردست، بہت اچھے سے یہ بات کر رہی ہوتی ہیں یہ، پر بات سمپل سی کرنے کی ہے کیا؟ 11 سال سے آپ بھی گورنمنٹ میں ہیں، 11 سال کا جواب آپ نے بھی لوگوں کو دینا ہے. آپ نے بھی دینا ہے کہ لاڑکانہ میں 600 بچوں کو HIV ایڈز ہو گئی جن کے ماں باپ کو نہیں تھی. سندھ کی 2 ارب، ابھی پنجاب میں 5 ضلعوں میں 2800 کا بھی فگر کوٹ کر لیں. آپ کی بات میں نہیں بولا تھا، 2800 حوصلہ رکھیں. ایڈز وکٹمز ہیں وہاں پر. ایڈز پر سیاست نہ کریں پلیز، فار گاڈ سیک. For God sake اپنی بات پہ رپلائی دیا کریں. اچھا نہیں لگتا لوگ ہنستے ہیں آپ پہ. آپ تو کریکٹ پکچر دینا. کامران بھائی آئی ایم آن دا لائن، تو اگر یہ اس طرح بولیں گی تو پھر میں چلیں بھائی کمپلیٹ کر لیں. سمپل سی بات، میں یہ بات کرنے کی ساری اپوزیشن آپ کی لاڑکانہ میں لاڑکانہ، جسے لاڑکانہ کا جواب نہیں دے سکتے، یہ کس منہ سے دوسروں سے حساب مانگتے ہیں؟ کس منہ سے؟ تعالیٰ جو یہ کمیشن بنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ 24,000 ارب روپے کا حساب بھی کرے گا. اور جو یہ کہہ رہی ہیں، یہ جو سمجھتی ہیں کہ KP گورنمنٹ میں کوئی کرپشن ہوئی ہے تو کمیشن از اوپن فار دیم ایز ویل. یہ بھی جائیں اور اس کے اندر اپنی درخواست دیں، اس کے ابھی پوری کی طرح پورا حساب ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ سر محل کو میں کہوں گا کہ میرا نہیں ہے اور NRO کر کے میں ساری کے ساروں سے بیچ کے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا لوں گا. میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ جسٹس قیوم بے نظیر کو جنہوں نے سزا دی تھی اس کو میں اپنا اٹارنی جنرل نہیں لگواؤں گا. اصل یہ چیز ہے آپ کا مفاد. علی بھائی آپ تو بڑے عظیم آدمی ثابت ہوئے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، اور میں تو بول رہا ہوں آن گوئنگ ڈیبیٹ چلتی رہے گی. ویورز امید رکھتے ہیں 100 آورز جو ہے بجٹ کے پورے ہوں، اس کا بجٹ پاس ہو. جب تک ایسا نہیں ہوتا آپ کو ہم رپورٹ کرتے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا.
It's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.